الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے: الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. خدا ہمیں صدق و اخلاص جیسی نعمتیں عنایت فرما. خدا ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدا حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما. نیک اور صالح تجھ سے محبت کرنے والی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھنے والی اولاد عنایت فرما. خدا تا قیامت اس مجلس کو، اس ذکر کو اور اس محبت کو ہماری نسلوں میں تا قیامت جاری و ساری قرار فرما. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن عقلوں کی رسائی نہیں ہے، غافل ہیں، ہماری ضروریات ہیں. خدا ہمارے حق میں قبول فرما. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرما. خدا جو غزہ کے مظلوموں کی نصرت کر رہے ہیں اپنی حفظ و امان میں قرار فرما. خدایا استکباری طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور ان کی حواری طاقتیں، ان کے حلیف، خدا نیست و نابود قرار دے. خدا زمان غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے ایک درود پڑھ دیجئے: محمد و آل محمد. اللہم میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ حقیقت توحید تک پہنچے. توحید ایک حقیقت ہے، توحید ایک نظریہ نہیں ہے، فقط ایک حقیقت ہے. توحید ایک کانسیپٹ کا نام نہیں ہے، فقط توحید ایک حقیقت ہے. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ حقیقت ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ایک غبار آ جاتا ہے، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. میں نے عرض کیا کہ اتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے کہ مقام توحید پر ہوتا ہے. بعض علماء نے ذکر کیا کہ مقام فنا پر ہوتا ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی نے کہا فنا کی منزل پر ہوتا ہے.
وہی منزل جس کے لیے اولیاء اللہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریاضتیں برداشت کرتے ہیں، عبادتیں راتوں کو جاگ کر کرتے ہیں تاکہ فنا کی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو فانی ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو فنا کی منزل پر ہوتا ہے۔ اس کی رغبت دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتی، کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک ولی خدا جب اپنی سیر و سلوک میں تکامل کی منازل طے کرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ دنیا اس کے لیے بے معنی ہو گئی ہوتی ہے، یہ دنیا اس کے لیے ایک سجن ہو گئی ہوتی ہے، ایک جیل کی کیفیت رکھتی ہے۔ اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے اس دنیا کی طرف، وہ اس دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے، اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ بچہ ہوتا ہے۔ اس بچے میں اور اس ولی خدا میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سے وہ ولی خدا دنیا کی طرف اور اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ بچہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھیں تمہیں شہرت چاہیے؟ نہیں۔ اس سے پوچھے تمہیں پیسے چاہیے؟ نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس سے پوچھے تمہیں بہت بڑی گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے؟ نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس سے پوچھے کوئی اور تمہارے دل میں بہت اچھا کھانا، لذیذ کھانا چاہیے؟ نہیں، کسی چیز، کپڑے چاہیے؟ نہیں۔ پانی، حتیٰ پانی چاہیے؟ نہیں۔ پانی کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ تنہا ایک چیز ہوتی ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، شیر مادر، ماں اور اس کا دودھ، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ شروع میں اس چیز کی طرف بھی، شیر مادر کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، ماں توجہ دلاتی ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے۔ فنا کی منزل پر آتا ہے، جب ہر جگہ سے کٹا ہوتا ہے تو ادھر جڑا ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح سے جتنا اس خاک سے، اس مادیات سے کٹتے ہیں اتنا ادھر جڑ جاتے ہیں۔ جتنی ادھر سے توجہ ختم ہوتی ہے اتنی ادھر حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ادھر غرق ہو جائیں تو پھر وہاں سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غضوا ابصارکم ترون العجائب، آنکھیں بند کر لو عجائب دیکھو گے۔ کیا مطلب آنکھیں بند کر لو تو عجائب نظر آئیں گے؟ یعنی دنیا کی محبت کم کر لو، عجائبات عالم، باطن عالم نظر آئے گا، شاید یہ مطلب ہو۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ موت آئے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ خودکشی کر لو؟ نہیں، جس طرح سے موت نے آ کے تمہاری توجہ اس دنیا سے ختم کر دینی ہے، اٹیچمنٹ ختم کر دینی ہے، تم خود اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے منیمم کر لو، کم ترین نقطے پر لے جاؤ۔ جتنی زیادہ شدید ہو جائے گی یہ توجہ، وہاں سے اتنی زیادہ ختم ہو جائے گی، اور یہاں سے جتنی کم ہو جائے گی۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی یا کم کرنی ہے، یعنی اس دنیا کو رکاوٹ نہ بننے دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یہ دنیا میرے اور خدا کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، بس ایسا نہ ہو اس سے اتنی میری توجہ اس کی طرف ہو جائے کہ یہ میرے لیے رکاوٹ بن جائے، اسے رکاوٹ نہ بننے دوں۔ حضور کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سویا کرتے تھے تو ایک تہ لگاتے تھے اپنی عبا کی زمین پہ سونے کے لیے۔ ایک مرتبہ کچھ تھوڑا سا دیر سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جو تہ لگی ہوئی تھی وہ 2 تہیں لگی ہوئی تھیں، تو منع کیا، کہا کہ آئندہ میری عبا کی 2 تہیں نہ لگائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے مجھے اٹھنے میں۔ اگر یہ محبت دنیا ہماری شدید سے شدید سے شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے، اتنی ہی زیادہ سختی برداشت ہوگی موت کے وقت۔ اگر اس سے تعلق نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے ہم بھاگ جائیں کہیں پر، پہاڑوں میں چلے جائیں کہیں اور بالکل ایک کمرے میں بند ہو جائے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے زیادہ۔ یہ راہ خدا میں قربان کرنی ہے تو مشکل پیش نہ آئے، لیکن اگر شدید ہو گئی موت کے وقت اتنی زیادہ مشکل پیش آئے گی، اپنے آپ کو جدا کرنا، کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مولا نے کہا موتو قبل ان تموتو، اپنے آپ کو یہیں پر جدا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ اگر توجہ کریں، خداوند متعال نے یہ جتنی عبادات ہمیں دی ہیں،
دیکھیے عزیزان، یہ صدقہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں انہوں نے. جتنی عبادات خدا نے ہم پہ واجب کی ہیں یا ہم پر انجام دیتے ہیں، افعال عبادی کی بات کر رہا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ سارا خمس، یہ ساری کی ساری جہاں ان کے دیگر فوائد ہیں، جزا و ثواب ہے، وہیں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ عبادتیں مجھے اس دنیا سے کٹنے کا ہنر سکھاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں وضو کر کے سو رہا تھا، سوتے میں سے اٹھا، وضو کیا اور تکبیر کہی، اور جیسے ہی تکبیر کہی گویا اس دنیا سے کٹ گیا، غرق ہو گیا کہیں اور اگر ہو جائے تو. چونکہ ہم شدت سے اس دنیا سے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں میں نے کٹ جانا تھا وہاں بھی نہیں کٹ پاتا. اس نماز میں مجھے کٹ جانا چاہیے تھا اس دنیا سے، وہ نہیں کٹا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بہت جوڑا ہوا ہوں شدت سے. اگر میں بار بار پریکٹس 5 دفعہ دن میں یہ پریکٹس کرتا رہوں اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنے کی، تو ہاں ایک وقت آئے گا میں کٹ جاؤں گا اور وصل ہو جاؤں گا. وہ جو صحیح حقیقی نماز ہے شاید وہ ادا کر پاؤں. بعض علماء نے یہ جو ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ہے اور پھر ساری عمر پڑھتی رہنی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ میں نماز میں اپنے آپ کو دنیا سے جدا کروں اور خدا سے وصل کرتا رہوں. شاید وہ دن آئے کہ جب میں ایک وہ نماز پڑھوں جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، بہتر ہوتا جاؤں اور بہتر ہوتا جاؤں، بار بار پریکٹس کر کر کے بہتر ہو جاؤں اور پھر وہاں پہنچ جاؤں جہاں میں کٹا ہوا ہوں. یہ ساری عبادتیں مجھے دنیا سے کاٹنے کے لیے آئی ہیں. دیکھیں، ایک دن آنا ہے جب میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. توجہ کیجئے، ایک دن آنا ہے جب میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ عبادتیں ہمیں حضور پروردگار میں حاضر ہونے کا ہنر سکھا رہی ہیں. کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، نماز یہ سکھا رہی ہے. کیسے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، ایسے گردن جھکی ہے، سر جھکا ہے سجدگاہ کی طرف، نہایت تواضع سے اس کی عظمت کو محسوس کرنے کی کوشش کروں اور پھر ایسے جیسے اس سے بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہی حالت مجھے ایک دن آنی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیے، اگر مثال دوں سمجھانے کے لیے، یہ جن بچوں کو مثلاً گولڈ میڈل ملتا ہے، انہیں پہلے اس کی ریہرسل کروائی جاتی ہے. انہیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ وہ کنوکیشن والے دن آپ ایک اس طرف سے آئیں گے، یہاں اتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر وہ صاحب یہاں کھڑے ہوں گے، آپ کو گولڈ میڈل دیں گے، آپ نے تصویر بنانے کے لیے اس طرح رخ کرنا. وہ پہلے سے ریہرسل، گویا خداوند متعال اس دنیا میں ہم سے ریہرسل کروا رہا ہے اس کے حضور میں حاضر ہونے کی. اس لیے کہ ایک دن ہم نے اس کے حضور حاضر ہو جانا ہے. ہم ادب، اسے ہماری طلبگی کے اس میں کہتے ہیں ادب الہی سیکھنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. خدا کے سامنے کیسے ادب کیا جاتا ہے وہ. تو آپ ساری عبادتوں کو دیکھیں، ان ساروں میں ایک یہ حکمت پوشیدہ ہے، کٹنے کا ہنر. روزے کو دیکھیے، روزہ ہمیں کٹنا سکھاتا ہے اس دنیا سے. فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ پیو، فلاں کام نہ کرو. وہ کریم پروردگار ہمارا کھانا چھوڑنے سے اسے کیا فائدہ ہونا ہے؟ اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا. فائدہ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کٹنے کا ہنر سیکھ رہا ہوں. میری توجہ تھوڑی دیر کے لیے. حج شدت سے خدا کاٹتا ہے ہمیں. حج کرنے گئے، خدا نے کہا اب رنگ برنگ کے لباس نہ پہن کے آنا، بغیر رنگ کے لباس پہنو. اپنے آپ کو، عجیب ہے وہ جگہ جہاں پر انسان کو اپنے خیال کی بھی حفاظت کرنی ہوتی کہ کوئی برا خیال بھی نہ آئے، برا خیال بھی نہ آئے. ایک ایسی جگہ ہے، اتنا زیادہ اٹینٹیو رہنا ہوتا ہے وہاں پہ کہ انسان لمحے بھر کے لیے غافل نہ ہو خدا کی طرف. اتنی شدید عبادت ہے وہ. بہرحال ایک مرتبہ پھر اس عبادت میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہنر سکھا رہا ہے. آپ دیکھیے
آپ طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ایک نامحرم خاتون طواف کر رہی ہے، لیکن خدا نے کہا تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، میری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، توجہ تمہاری میری طرف ہو۔ خدا عجیب ہے، وہاں پر چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف بھی توجہ نہ کروں، اس لیے اس نے احرام باندھنے کے بعد کا اب آئینہ نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی محمد۔ عجیب نہیں لگتا ہے؟ حج پہ گیا ہوں تو آئینہ کیوں نہ دیکھوں؟ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے دیکھنے آئے ہو، تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو، تم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو میں نہیں نظر آؤں گا، پوری توجہ میری طرف کر دو، پوری توجہ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ایسے جیسے خدا کہہ رہا ہے اپنا پورے کا پورا رخ میری طرف کر دو، بس مجھے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں پر غرق ہو گئے ہوتے ہیں، غرق ہو گئے ہوتے ہیں۔ وہ جو بچہ آتا ہے اس دنیا میں وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ادھر غرق ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگ ادھر۔ چونکہ وہ بچہ نہایت پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا، شدت طہارت ہوتی ہے اس میں، لہذا شیطان اس پہ غالب نہیں آ پاتا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس کے والدین سے غلط فیصلے کرواتا ہے، پھر ماحول کا ایک اثر اس بچے پر آتا ہے۔ گانے لگے ہوئے ہیں، وہ بچہ نہیں چاہتا کہ گانے لگے ہوئے ہوں، لیکن گھر میں لگے ہوئے ہیں تو ایسا تھوڑی اس پہ اثر نہیں آئے گا۔ وہ بچہ حرام کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے، لیکن اگر باپ کما کے لایا ہے تو اب وہ کھا رہا ہے، وہ کیا کرے؟ آہستہ آہستہ وہ پاکیزگی جو خدا نے اسے دی تھی اس پہ غبار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے امانت الہی میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، خدا نے پاک اور پاکیزہ بچہ دیا ہے، کوشش کرو پاکیزہ واپس لوٹاؤ، پاک اور پاکیزہ دیا ہے، کوشش کرو اسے پاکیزہ واپس لوٹاؤ۔ کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پہ، اہل بیت نے بہت کچھ بیان کیا ہے اس موضوع پہ، کیسے میں اس بچے کی توحید کو، کیسے میں اس بچے کی فطرت کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں۔ میرے پاس، ہمارے پاس اس فطرت پاکیزہ سے بڑھ کے اور کوئی خزانہ نہیں ہوتا، اتنی پاک اور اہم چیز ہے یہ کہ اسی میں خدا نے توحید بھی رکھی ہوتی ہے، اسی میں رسالت بھی رکھی ہوتی ہے، اسی میں جناب امیر کی محبت بھی رکھی ہوتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ انسان کو خلق کیا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ خلق کیا جاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا خدا کی محبت ہو اور علی کی محبت نہ ہو، اس کے بغیر نہیں انسان خلق ہوتا۔ اسی لیے علماء نے بعض نے بیان کیا، وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دشت و بیابان میں شہید کیا، وہ پہلے اپنی فطرت میں قتل کر چکے تھے، اگر فطرت میں نہ قتل کیا ہوا ہو تو باہر کیسے کریں گے؟ تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اس موضوع پہ ہم کتابیں پڑھیں، پھر سوچیں کہ ہم کہیں غلطی نہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر ان کا خیال رکھا جا سکے۔ شاید میں نے یہیں پر عرض کیا تھا، اگر نہیں یہاں پر نہیں کیا تھا تو ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم لوگ بڑے اس چھوٹے بچے کی جو ہے وہ فطرت بہرحال ہماری وجہ سے خراب ہوتی ہے، حتیٰ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہیں۔ ایک برے دوست کی وجہ سے ممکن ہے کہ میں برائی کر جاؤں، ایک اچھے دوست کی وجہ سے ممکن ہے میں اچھائی کر جاؤں، ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جس طرح سے اسموکنگ زون میں اگر کوئی چلا جائے، ایئرپورٹ پہ اسموکنگ زون بنایا ہوا ہے انہوں نے، آپ وہاں پر چلے گئے اور سگریٹ نہیں پی رہے، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تو سگریٹ نہیں پی رہا تھا، مجھے کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ میں سگریٹ نہیں پی رہا ہوں، لیکن اس جگہ پر ہوں جہاں باقی تو پی رہے ہیں، لہٰذا اس دھوئیں سے میں متاثر ہو جاؤں گا،
بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہماری. میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ برائی کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ پہ کوئی اثر نہ آئے. اگر ایک ایسے ماحول میں چلا جاؤں جہاں لوگ اچھائی کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ پہ اس کا اثر نہ آئے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے یہاں سے اٹھ کے آپ حرم، خدا ہم سب کو انشاءاللہ زیارت کربلا عطا کرے، حرم میں جائیں گے اور نہ کوئی گناہ ذہن میں آ رہا ہے، نہ کوئی برائی ذہن میں آ رہی ہے. بعض اوقات ایسی کیفیت ہے کہ دل کر رہا ہے بیٹھوں اور خدا سے ایک مرتبہ استغفار کروں. یہ کیسے؟ ایک ایسی پاک اور پاکیزہ جگہ پر آ گئے ہیں جس کا اثر ہماری روحوں پر آ رہا ہے، جس کا اثر ہماری روحوں پر آ رہا ہے. ابھی جتنا کچھ ہم بول رہے ہیں، جتنا کچھ ہم سن رہے ہیں، جتنا کچھ بہرحال ہم لوگ یہاں بیٹھے، اس کا اثر ایک دوسرے پر ہے. ان باتوں کا اثر در و دیوار پر ہے، بچوں پر ہے. بچے اگر کھیل بھی رہے ہوں تب بھی انہیں مجلس میں لانا چاہیے. آیت اللہ بہجت نے کہا حرم جس وقت بچے جاتے ہیں انہیں کھیل رہے ہیں تو کھیلنے دیں. بچوں کے کھیلنے سے حرم کی توہین نہیں ہوتی، بچوں کے کھیلنے سے مجلس کی توہین نہیں ہوتی. بڑوں کی ادب، بڑوں کی بے احترامی سے توہین ہوتی ہے، بچوں سے نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک عالم نے اس کی توجیہ بیان کی اور کہا بچہ اتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر نیک اعمال انجام دیے جا رہے ہیں تو اسے توجہ نہیں کرنی پڑتی. اس کی روح میں وہ پاکیزگی موجود ہے، اس کے ریسیورز اتنے طاقتور ہیں کہ ماحول میں رچی بسی معنویت کو لے لیتے ہیں. اور جو بڑے ہیں، دیکھیں ابھی بچے کو میری بات سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو بھی ایک معنویت اگر ماحول میں ہے تو اس کی روح پہ اثر کر جائے گی. لیکن بڑے جو موجود ہیں، چونکہ اب ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، توجہ ادھر ادھر کی بہت زیادہ ہے، اب اسے زور لگانا پڑ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذہن ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، پھر وہ واپس کھینچ کر لائے گا. اس لیے کہ وہ پاک فطرت ابھی اس طرح سے نہیں باقی رہی جیسے بچے کی تھی. بچے کی اگر ہم نے اس پاک فطرت کو بچایا تو یہ بڑا ہنر ہے، ایسی معمولی بات نہیں ہے. سب بچوں کے ایک طرح سے نہیں بچ پاتے. بعض والدین ان کی توجہ ہو جاتی ہے، وہ خیال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دو ہی بچے ایک ہی عمر جتنے، ایک ہی سن میں، لیکن ایک اچھے کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا اچھے کاموں کی طرف نہیں بڑھ رہا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک کی فطرت کچھ محفوظ رہ گئی ہے تو وہ اچھے کام کر رہا ہے، ایک کی فطرت بری ہو یا اس پہ غبار آ گیا ہے تو اب اچھے کام نہیں کر رہا ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی، کچھ دنوں پہلے میری توجہ ہوئی. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرجع تقلید نے فرمایا 3 سال کی سن مبارک میں، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سال کی تھی، کہا ہمیشہ یاد خدا میں غرق رہتی تھی. میں سوچتا تھا ایک 3 سال کی بچی یا 4 سال کی بچی یہ ہمیشہ یاد خدا میں کیسے غرق رہ سکتی ہے؟ خدا کا لطف ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. اس بات کی طرف توجہ ہوئی کہ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں وہ تو سارے ہی یاد خدا میں غرق ہوتے ہیں، لیکن کچھ بڑے ہوتے ہوتے اسے بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ سمجھدار ہوں، امام حسین جیسے ہوں، تو اس بچی کی فطرت کو نہیں خراب ہونے دیتے ہیں. وہ بڑے ہوتے ہوتے بھولے گی نہیں خدا کو. 3 سال کی ہو جائیں، 30 کی بھی ہو جائیں تو اسی طرح سے. ذرا سوچیں تو، ماں باپ اگر اس طرح کے ہوں تو بچہ 18 سال کے سن میں پہنچنے تک شبیہ رسول ہو جائے، شبیہ رسول ہو جائے. وہ معمولی بات ہے نہیں. وہ جو پاک فطرت ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اسے دوبارہ ریوائیو بھی کیا جا سکتا ہے، اسی پاک فطرت تک دوبارہ جایا جا سکتا ہے. اگر دوبارہ واپس جانا ہو وہاں تک تو کیا رستہ ہے؟ جب انسان، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب اس دنیا میں آیا تو کٹا ہوا تھا، اسے کوئی چیز نہیں چاہیے تھی. آہستہ آہستہ اس کی توجہ، آہستہ آہستہ اس کی دنیا پھیلی ہے. آیت اللہ سعادت پرور کے بقول
آہستہ آہستہ اس کی دنیا پھیل گئی ہے. وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے تھوڑے دن گزریں گے بڑا ہو جائے گا, چیزوں کو چکھنا شروع کر دے گا. آپ اسے سونے کی انگوٹھی بھی دیں تو وہ بھی, چونکہ ابھی اس کی دنیا فقط چکھنے تک پھیلی ہے, وہ اسے اٹھا کے بھی منہ میں رکھ لے گا. اس کی دنیا اتنی بنی ہے ابھی. وہ اسے دکان پہ لے جا کے نہیں بیچتا ہے, اسے اس کی ارزش نہیں معلوم, قیمت نہیں معلوم ہے, لیکن اس کی دنیا کتنی بڑی ہوئی ہے, صرف اس زبان جتنی, چکھنے جتنی. وہ اسے سامنے رکھ کے خوش بھی نہیں ہوتا, اسے اس کی خوبصورتی جو ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلتا, اس لیے کہ ابھی اس کی دنیا چھوٹی سی ہے, فقط چکھنے جتنی. پھر کچھ دن گزریں گے تو کیا ہوگا, اب اس کی دنیا اور پھیلے گی. پھر کیا کرے گا, پھر مثلاً چلے پھرے گا حیرانگی سے. اگر گھر میں کوئی جانور ہے, کبوتر ہے, مرغی ہے, بھیڑ بکری ہے, اسے دیکھے گا. عزیزان, میں ہمیشہ بہرحال انکریج نہیں کرتا ہوں, ڈسکریج کرتا ہوں گھر میں جانور کتے وغیرہ پالنے کو, کوئی اچھا نہیں میں سمجھتا. بہرحال انسان اس لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ وہ جانوروں سے دوستیاں لگائے. انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ باقی انسانوں کے ساتھ رہنا سیکھے. لوگوں کے ساتھ زندگی, لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ سیکھنا چاہیے, نہ یہ کہ لوگوں کو چھوڑ کے تو جانور کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہے یہ سیکھا جائے. یہ نہیں کیا جاتا ہے. ہم لوگوں میں اور ویسٹ میں بہت فرق ہے, اور ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا شروع ہو جائیں. لیکن بہت سے اوقات میں, خصوصاً آج کل کے دن میں, ایک صاحب کو میں نے دیکھا, انہوں نے, دیکھیں حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھنا ہو, یعنی گھر سے باہر رکھنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, حفاظت کے لیے خصوصاً آج کل کے ماحول میں تو ضروری ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک کتے کو ایسے جیسے اس سے محبت کی جا رہی ہو. میں نے پوچھا اس کو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر پہ لے جاتے ہیں؟ کہا ہاں ڈاکٹر پہ لے جاتا ہوں. میں نے کہا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہزاروں روپے وہ ایک ڈاکٹر لے لیتا ہے, پھر اس کی پتہ نہیں ویکسینز ہوتی ہیں, کھانا خاص ہوتا ہے, بلی ہے تو اس کی وہ مٹی خاص منگوائی جائے گی, پتہ نہیں کیا کچھ. میں نے کہا یار اتنے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ ایک کتے سے دوستی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے؟ یعنی واقعاً سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, امام زمان علیہ السلام مجھ سے راضی ہوں گے کہ میں ایک کتے سے دوستی کروں؟ مجھے نہیں ایسے محسوس ہوتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ظلم کریں, یہ تو نہیں میں کہہ رہا نا, میں تو کہہ رہا ہوں ایک پتے کو بھی نہ توڑیں, ایک پودا بھی نہ توڑیں, ایک پھول بھی نہ توڑیں, اس لیے کہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہے. یہ کتا بھی اسی طرح سے ذکر خداوند متعال کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بری چیز ہے. ایک نبی خدا کو کہا خدا نے اگلی دفعہ آؤ گے تو تمہیں دنیا میں جو فضول چیز محسوس ہوتی ہے وہ ساتھ لے آنا. یہ نبی خدا جا رہے تھے, انہیں سارے وقت میں کوئی چیز نہیں ملی, جب جا رہے تھے تو دیکھا ایک کتے کا لاشا پڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ یہ اب اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے سوچا یہ لے جاؤں, پھر کہا نہیں یہ تو کوئی پست چیز نہیں ہے, اس نے تو آج تک خدا کے حق میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے, یہ کیسے پست ہو سکتا ہے؟ نہیں لے کے گئے. خدا سے کہا خدا مجھے کچھ نہیں ملا. خدا نے کہا اگر آج اس کتے کو لے آتے تو میں نبوت واپس لے لیتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی پست چیز ہے, میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں انسان ہم لوگوں کے منتظر ہیں. میں ان لوگوں سے دوستی کروں, انسانوں سے, ان کے حقوق تو پہلے ادا کرنے کی کوشش کروں. امریکہ میں جتنا کتوں پہ خرچ کیا جاتا ہے پورے افریقہ کو پورے سال کھانا کھلایا جا سکتا ہے اس میں. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے. نہیں, ایک بات آ گئی تھی درمیان میں, عرض کر دی. درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد. تو یہ بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جانور, روایات میں جو آیا ہے وہ میں نے نام لے دیا, بھیڑ بکری نہیں تو کوئی مرغی نہیں تو کوئی کبوتر وغیرہ گھر میں رکھ لیجئے. یہ اس کی طرف دیکھے گا, حیرانگی سے دیکھے گا. پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے پھر اسے اور چھوٹے چھوٹے بچے چاہیے, یہ ان کے ساتھ کھیلے. مثلا آپ سے ضد کرے گا چچا کے گھر لے جائیں, ماموں کے گھر لے جائیں, خالہ کے گھر لے جائیں. اسے اب دوست چاہیے, اپنے بہن بھائیوں کے. زندگی بڑی ہو رہی ہے اس کی,
تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، اب اسے اسپورٹس کا سامان چاہیے ہوگا، مجھے فٹ بال چاہیے، بیٹ چاہیے، جو بھی. تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، زندگی اور زیادہ پھیل جائے گی. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرے گا. میرے بال ٹھیک ہیں، داڑھی ٹھیک لگ رہی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں. تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، سوچے گا میرے پاس جاب اچھی ہونی چاہیے، میرا کیریئر کیا ہوگا. پھر تھوڑا سا اور بڑھے گا آگے، کہے گا اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، بیگم، بچے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک ایسے نقطے سے جہاں اس کی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں تھی. اب اس کی دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ اسے سمیٹنا بھی چاہے تو نہیں سمٹتی، نہیں سمٹتی. اب یہ کیسے انقطاع کی منزل پر آئے، یہ دوبارہ اس منزل پر کیسے پہنچے؟ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی کہیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جائے اور کہیں میرے ساروں سے قطع تعلقی ہو گئی. نہیں، اب اسے آرام آرام سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا، آرام آرام سے. روزانہ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، تلقین کرنی پڑے گی اپنے آپ کو، تلقین کرنی. اسے جگہیں ڈھونڈنی پڑیں گی جہاں پر یہ خدا سے تنہائی میں بات کرتا ہو. کبھی راتوں کو بیدار ہو جائے گا اور خدا سے بات کرے گا، کبھی نماز میں کوشش کرے گا کہ تنہائی میں نماز پڑھوں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کاٹوں. یہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرے گا اور پھر اس جگہ پہنچے گا کہ یہ کٹا بھی ہوگا اور جڑا بھی ہوگا. دیکھیے، پہلے یہ بیگم بچوں کا خیال رکھ رہا تھا لیکن خدا سے جڑے ہوئے بغیر. اب بھی یہ بیگم بچوں کا خیال رکھ رہا ہوگا لیکن اس سے جڑ کر. تو ایک طرح سے یہ کٹا بھی ہوا ہے اور اسی لمحے میں جڑا بھی ہوا ہے. خدا ہمیں ایسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جہاں ہم اپنی دنیا کے سارے کام کر رہے ہوں، ایک کام بھی نہ چھوڑیں جو حلال کام ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں اس سے کٹ کے اپنی زندگی نہ گزاریں، اپنے آپ کو اس سے کاٹ کے نہ رکھیں. میں یونیورسٹی جاؤں، خدا سے جڑا ہوا ہوں. دکان پہ بیٹھوں، خدا سے جڑا ہوا ہوں. گھر میں ملازم سے بات کر رہا ہوں تو خدا سے کٹ کے نہ بات کروں. خدا خوفی، خدا کی طرف توجہ ہو اور بات کر رہا ہوں. ایک گاہک آ جائے تو خدا سے کٹ کے اسے نہ میں پیش آؤں. جب اپنے آپ کو خدا سے کاٹتا ہوں، غفلت کا شکار ہوتا ہوں، گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں. جب اولیاء اللہ کیوں نہیں گناہ کرتے؟ اس لیے کہ خدا سے کٹتے نہیں ہیں، ہمیشہ خدا سے جڑے رہتے ہیں. تو بار بار مجھے پریکٹس کر، اگر نہ کی تو میں نے عرض کیا موت کے وقت میں پتہ چلے گا. جس قدر زیادہ شدت سے میں جڑا ہوا ہوں گا اس قدر سختی ہو جائے گی. ساروں کو نہیں شیطان روک سکتا ہے لیکن بہت سوں کو ان کا ایمان لے کر اسی دنیا میں ان سے ایمان لے لے گا، کہے گا اب جاؤ. صرف وہ لوگ جو شدت سے جڑے ہوئے ہوں گے. ایک طالب علم تھا، کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے، کلاس میں نہیں آ رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد کلاس میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک گھڑی بھی ہے. درس میں بیٹھے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتے تھے. یہ جو ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ رہے تھے، معلوم ہوا وقت نہیں دیکھ رہے تھے. گھڑی اچھی لگتی تھی، وہ بار بار دیکھ رہے تھے، وقت نہیں دیکھ رہے تھے. دوستوں نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میرا رشتہ ہو گیا ہے، شاید شادی ہو گئی، تو اس لیے ذرا میں بہرحال نہیں آیا درس میں. اور پھر بتایا کہ یہ مجھے تحفے میں ملی ہے، یہ گھڑی اچھی لگ رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں دیکھا کہ وہ طالب علم بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو اب نزع کی حالت میں اور احتضار کی حالت میں اور سختی سے گزر رہا. تو وہ دوست سارے کے سارے آئے، انہوں نے ان سے کہا، پتہ چل گیا انہیں کہ اب یہ جانے والے ہیں. ایسا محسوس ہوا، قبلہ رو کر کے لٹا دیا. ایک مرتبہ کہا کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، شہادتین کے لیے کہا تو اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا. زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا نہیں کہتا ہوں نہ توڑو، نہیں کہتا ہوں نہ توڑو.
دوست گھبرا گئے، یہ تو نہیں کہہ رہا، پھر زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ایک دوست بھاگتا ہوا حرم میں گیا، یا بہرحال چند دوست حرم امام رضا علیہ السلام میں جا کے کہا مولا، وہ بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، کوئی ایسی رنگین اس کی زندگی بھی نہیں تھی، ابھی نزا کی حالت، احتضار کی حالت ہے، بہت سختی ہے، یا تو اسے آسانی سے اس کی جان نکل جائے یا شفا مل جائے۔ دعا وغیرہ کر کے آ گئے۔ یہ جو شخص تھا آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا، بہتر ہوتا گیا۔ یہ دوست پھر ملنے کے لیے گئے تو یہ اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ہم تم سے کہتے تھے شہادتین کہو تو تم کہتے تھے نہیں کہتا ہوں نہ توڑو، نہیں کہتا ہوں نہ توڑو۔ اس نے کہا ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اٹھا کے بٹھایا، کہا ایک ہتھوڑی لاؤ، ہتھوڑی لائے، وہ گھڑی سامنے رکھی اور توڑ دی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جب بھی تم مجھے کہتے تھے نا شہادتین کہو تو شیطان کہتا تھا یہ توڑ دوں گا، شیطان کہتا تھا یہ گھڑی توڑ دوں گا، چونکہ مجھے اچھی لگتی تھی لہٰذا میں کہتا تھا نہ توڑو، نہیں کہہ رہا۔ کہا پھر؟ کہا دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دی، میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دی۔ یعنی میں وہ چیز جو خدا اور میرے درمیان میں آئے نہیں، وہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اپنی اچھی چیزیں جو ہے مثلاً وہ پھینک دیں کہیں ضائع۔ بات یہ ہے اٹیچمنٹ وہ نہ ہو ہماری، جتنی زیادہ وہ ہوگی اتنا زیادہ ہم